الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والعاقبة للمتقين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. گاؤں سے آئے ہوئے معزز لوگوں اور اس ادارہ کی آن بان شان حضرت مولانا محمد حاجی طاہر صاحب الامینی اور میرے ہمدم ساتھیوں اور عزیز طلباء و طالبات، آج میں آپ حضرات کے سامنے تعلیم کے متعلق کچھ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے. تعلیم انسان کی ترقی اور کامیابی کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے. تعلیم انسان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی اس کے جسم کے لیے ریڑھ کی ہڈی. تعلیم کے ذریعہ صحیح اور غلط کی پہچان اور بھلے برے کی تمیز معلوم ہوتی ہے. اس کے ذریعہ وہ اپنی ذمہ داریوں اور حقوق سے آشنا ہوتا ہے. اسی کی بنیاد پر سماجی زندگی میں خوشگواری آتی ہے. اسی کی روشنی میں وہ صحیح نہج پر چل کر منزل حاصل کر لیتا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اولین انسان آدم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اسے تعلیم سے آراستہ کیا، اور یہی تعلیم اس خاکی پیکر کے لیے ملکوتی مخلوق پر امتیاز کی وجہ بنی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو سب سے پہلی 5 آیتیں اتاری ہیں وہ اسی تعلیم کے متعلق ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں: اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. آپ میں سے عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے اقرأ فعل کا ذکر کیا ہے کہ پڑھو، لیکن مفعول کا ذکر نہیں کیا ہے کہ کیا پڑھو. اللہ ہم سے یوں کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے قرآن کریم کو پڑھو، پھر ہر تعلیم سے آراستہ ہو جو کہ وقت کا تقاضا ہے. ہمارے نبی نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے: اطلبوا العلم من المہد الى اللحد، یعنی پوری زندگی علم حاصل کر. عزیزوں غور سے سنو، زمانہ تمہیں جاہل اور ان پڑھ دیکھنا چاہتا ہے، ہندوستان کے مستقبل کا حصے دار بنانا نہیں چاہتا ہے. اگر تم بھی اپنے بارے میں نہیں سوچو گے تو 7 سمندر پار سے کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ کر قلم دینے والا نہیں آئے گا. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ 52,000 علماء نے وطن کے لیے جان دی ہے، لیکن سلیمان نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، میرے والد نے کیا کیا ہے، آپ کے والد نے کیا کیا ہے. کب تک ہم لوگ تاج محل پہ ہی ناز کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم لوگ لال
ڈاکٹر APJ عبد الکلام گھروں میں جا کر اخبارات ڈالا کرتے تھے، غربت میں زندگی گزاری، لیکن جو ضد اندر تھی کچھ بننے کی وہ بن کے دکھایا، ایسا بنے کہ آج تک کوئی ماہی کا لال بن نہیں پایا۔ یہ تو کچھ پرانا واقعہ ہے، لیکن میں آپ کو 1 مہینہ پہلے کا واقعہ بتاؤں۔ ایک غیر معروف آدمی نے معروف ملحد جاوید اختر کو شکست فاش دی۔ وہ انہی مدرسوں میں پڑھنے والا مفتی شمائل ندوی صاحب ہے، جنہوں نے پوری دنیا میں اپنے علم کا لوہا منوایا، اور صرف ملحد جاوید اختر کو شکست فاش نہیں دی بلکہ تمام غیروں کو منہ کی کھانی پڑی۔ آپ بھی مفتی شمائل ندوی بن سکتے ہو میرے جگر کے ٹکڑوں، یہ عمر پڑھنے کی ہے، بدمعاشی یا نشہ کرنے کی نہیں ہے۔ ایسا بنو کہ تمہاری وجہ سے تمہارا رب راضی ہو، ایسا بنو کہ تمہاری وجہ سے ہندوستان کا نام روشن ہو۔ کون کہتا ہے کہ آسمان میں سوراخ نہیں ہو سکتا؟ کون کہتا ہے کہ آسمان میں سوراخ نہیں ہو سکتا؟ ایک پتھر کو طبیعت سے اچارو یارو، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔